جی دوسرے بھائی بھی سوال کرنا چاہیں گے؟ مائک لگا ہوا ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمي عبد الرحيم من قرغيزستان. عندنا سؤال إلى أمير أهل السنة: كيف نستفيد من أولياء الله الصالحين وقبورهم؟ وعندنا يوجد أيضا ما حكم الذبح في أول يوم الميت؟ جزاكم الله خيرا كثيرا ونفعنا الله بعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. آمین. ان کا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ ہم اولیاء صالحین سے کس طریقے سے برکات حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے ہاں یہ ایک عادت ہے کہ جس دن کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس دن ایک دمبا ذبح کر کے اس کے ایصال ثواب کے لیے اس کا گوشت بانٹا جاتا ہے. پھر تیسرے دن جب سویم ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہی کرتے ہیں، ایک دمبا ذبح کر کے اس کو بانٹتے ہیں. پھر اس کے بعد 40واں جب ہوتا ہے تو اس دن بھی دمبا ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت لوگوں میں ایصال ثواب کے لیے بانٹا جاتا ہے. تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ ماشاء اللہ. ان کے دو سوال ہوئے. بزرگان دین سے، صالحین سے اکتساب فیض کیا کس طرح کیا جائے. اس میں یہ کہ ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، لیکن اچھے الفاظ میں ان کو یاد کرتے ہیں. اس طرح بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں نیک لوگوں کا، نیک بندوں کا، صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. اور ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے، ان سے توسل کیا جائے، استمداد بھی کی جا سکتی ہے، استعانت بھی کی جا سکتی ہے، اور ان کے نقش قدم پر چل کر فیوز و برکات زیادہ سے زیادہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. اور جو اہل اللہ ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، تو جو بھی سلیم الفطرت مسلمان ہوگا، نیک طبیعت مسلمان ہوگا، وہ ان کا احترام ہی کرے گا. بے ساختہ اس کا دل جو ہے احترام میں جھک جائے گا. نیک بندے کا یہ صالحین کا اثر جو ہے نا وہ دلوں پر پڑتا ہے. جتنا ادب کریں گے انشاءاللہ بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یا دوسرا سوال، وہ جو دمبا ذبح کرتے ہیں، انتقال پر بھی پہلے دن بھی کرتے ہیں، پھر تیسرے دن تیجا، تو وہاں بھی دمبا ذبح کر کے بانٹتے ہیں، اور چہلم میں بھی دمبا ذبح کر کے بانٹتے ہیں گوشت. یہ ایصال ثواب کے لیے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ہاں جائز ہے، جائز ہے، کار ثواب ہے. اس کا ان کو بھی ثواب ملے گا جو ایسا کرتے ہیں. اگر نیت اللہ کی رضا کے لیے اور ایصال ثواب کی نیت ہے تو ثواب بھی پہنچے گا میت کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قال الشيخ عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. كل ما نعمل أعمال صالحة أو عندما نذكر أولياء الصالحين تنزل الرحمة ونستفيد من هذه الرحمات. وأيضا كما كان الصالحين كانوا يعيشون بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا نتبع لأولياء الصالحين إن شاء الله نكتسب ببركاته وفيوضه إن شاء الله عز وجل. وأيضا هذا يجوز عندما يذبح الخروف أول يوم أو ثالث يوم أو بعد 40 يوم لأجر لهذه الميت أيضا يجوز. جن اسلامی بھائی نے 650 یونٹ کی نیت کی تھی، ان کا میسج آیا ہے کہ 1226 یونٹ میں پیش کروں گا، جس میں انہوں نے نیتیں اپنی لکھی ہیں. 650 یونٹ کی تو رقم بھی انہوں نے جمع کروا دی. 500 یونٹ پنجتن پاک کے، 72 ہر خلفۂ راشدین کے، ہر خلیفہ کے 72 ملٹی پلائی بائی 4 یہ بن گئے 288. غوث پاک کے 63 اور محمد شاہ دولہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 63، امیر اہل سنت کے 26، اور آپ کے دونوں صاحبزادوں کے لیے 26، گھر کے دیگر افراد کے لیے بھی 52، اپنے والدین کے لیے 52، اور یہ ٹوٹل ملا کے کہہ رہے ہیں میں 4 مہینے میں رقم پوری دے دوں گا، اور یہ زکوٰۃ کے علاوہ صاف پیسے ہیں. ماشاءاللہ. میرا نام بھی نہ لیں اور میں کہاں ہوں یہ بھی نہ بتائیں، بس میرے لیے دعا کروا دیں.
کیا بات ہے مدینے کی. اللہ برکت دے ان کو, دونوں جہاں کی بلائیاں نصیب. آمین آمین آمین. یہ خیرات قبول فرمائے. ماشاءاللہ. یہ ابھی جو گنبد کی بات چلی تھی, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ تینوں گنبد, ہاں ماشاء اللہ. یہ جو علم کے بارے میں بتایا گیا تھا, جھنڈے کے بارے میں, تو یہ ان تینوں گنبدوں کی نسبتیں ہیں اس میں بیچ میں. اور یہ فیضان مدینہ کا گنبد بھی ہے, ان میں بھی یہ تینوں برکتیں لی گئی ہیں. سبز بھی ہے, غوثیہ رنگ بھی ہے, اور اعلی حضرت والا رنگ بھی ہے. ماشاء اللہ.